السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح سلیم بخاری. آج عید کا پہلا دن ہے اور آج ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو عید مبارک کہتے ہیں. بہت سارے ایسے پاکستانی جو ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں یا پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان تمام مسلمانوں کو سلیم بخاری شو کی طرف سے عید مبارک. اور اب بخاری صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں. بخاری صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور جس طرح سے ہم نے پہلے صبح کے وقت ہم موجود تھے اپنے ناظرین سے گفتگو بھی کر رہے تھے, بات بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے عید کی دعائیں اور عید کی مبارکبادیں بھی پیش کر رہے تھے. آپ کو بھی عید مبارک ہو. سب سے پہلے تو آپ کو بھی عید مبارک ہو بہت. اور آپ نے پہلے بھی کہہ دیا, میں بھی ذرا جی بالکل ضروری ہے. جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے بہت عید مبارک. اور خاص طور سے جو پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں جس بھی انداز سے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دن خوشیوں سے گزرا ہوگا. اور ابھی تو ایک یہ فیسٹیوٹیز جو ہیں وہ ایک دن تک محدود نہیں ہوتی ہیں. ابھی تو دوسرا دن بھی جو ہے وہ آئے گا, تو ابھی تو بہت انجوائمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے باقی ہے. جی اینی وے, یہ جو عید مبارک ہے یہ ایک ریچول بھی ہے, ایک مذہبی فریضہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ فیسٹیولز ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے. بالکل. یعنی اسلام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اس کا کلچرل اسپیکٹ بھی ہے, اس کا دینی اسپیکٹ بھی ہے, اس کا سماجی اسپیکٹ بھی ہے. بہت سارے یعنی اس کا پس منظر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنا وہ فرض نبھا پائے ہیں یا نہیں, ہم نے عید کو عید کی طرح سے منایا ہے یا نہیں, ہمارے ریچولز میں کیا اب کوئی تبدیلیاں آ گئی ہیں یا وہی پرانی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں آپ سے. بالکل. بخاری صاحب آپ بتائیں کہ آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟ ویسے تو 8 بجے سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے لیکن صبح سے لے کر اب تک ہم نے پہلے بھی ملاقات کی تھی, لیکن کیسا رہا عید کا دن آفس میں؟ دیکھیے میرے خیال سے اپنے زینب اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں کچھ چیزیں بدل ضرور گئی ہیں لیکن جو ریچولز ہیں اس کے وہ وہی ہیں. بالکل. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ صبح آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے فوراً بعد پھر اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں. قبرستان اگر آپ دیکھیں تو جو رونق آپ کو قبرستانوں میں ان دنوں پر ملے گی, چاہے وہ شب رات ہے, چاہے وہ عید ہے, چاہے وہ بقر عید ہے, وہ عام دنوں میں آپ کو نظر نہیں آتی ہے. تو سب لوگ جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کہہ لیجیے کرنے کے لیے یا ان کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے ہیں. یہ بھی ایک اسینشل ریچولز ہے. پھر آپ جب گھر لوٹتے ہیں تو آپ کے اہل خانہ آپ کے لیے سیویاں تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی ہر گھر کا ہے. یہ مطلب ہے کسی نہ اس کا امیر سے تعلق ہے نہ غریب سے تعلق ہے. یہ ایک کامن ریچول ہے, یہ ایک کامن ایسا ہے کہ سیویاں پکنی ہیں اس دن. اب سیویوں کے بے پناہ طریقے ہیں, لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن یہ سیویاں نہ ہوں اگر تو عید نہیں ہے. اب اس کے بھی نئے طریقے آ گئے ہیں. پہلے جس طریقے سے سیویاں بنائی جاتی تھی, دودھ, سیویاں اور چھوارے اس میں ڈالے جاتے تھے, آپ کو معلوم ہے. اور یہ ایک ایسا کھاجا کہہ لیجیے آپ اس کو, آپ کا عید کے دن کی ابتدائی نہیں ہوتی اس کے بغیر. نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹتے ہیں. اچھا ہاں, ایک بات اور میں بھول گیا, جب آپ مسجد کو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے آپ نے. یہ بھی آپ کی ایک ریلیجیس ڈیوٹی کہہ لیجیے آپ اس کی ہے. اور اس کا اس کا ایکویشن کیا ہے وہ علماء جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں وہ مختلف یعنی پیسے جو ہیں اس کے لیے طے کر دیتے ہیں. اور یہ حق ہوتا ہے ان مسکینوں کا, ان غریبوں کا جن کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں عید منانے کے لیے. اور اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں, پھر جو یعنی غریب غربا ہیں جو سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کا حق ہے. مساجد کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا حق ہے. تو یہ بھی ایک اسینشل یعنی انگریڈینٹ ہے عید کے دن کا. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیں آپ کے بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی؟ بچپن میں کیسے مناتے تھے عیدیں؟ دیکھیے میں نے 2 رول ادا کی, بلکہ 3 رول ادا کیے. ایک تو میں بچہ جب تھا تو خود میرا جو فیسینیشن تھی عید کے حوالے سے, نئے کپڑے پہننے سے, جو ماں باپ بلکہ ماں جو ہے یا بڑی بہن اگر جہاں ہوتی تھی تو وہ استری کر کے کپڑے آپ کے رات کو ٹانگ دیے جاتے ہیں تیار ہو کے کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کون سے ہیں, واپس جب آئیں گے آپ تیار ہو کے, جب آپ نے مہمانوں سے ملنا ہے, جب آپ نے دوسروں کے گھر جانا ہے تو لباس کیا ہوگا. یہ سب کچھ جو مائیں ہوتی ہیں وہ تیار کر کے رکھتی ہیں. تو میری بھی عید اسی طرح سے گزرتی تھی کہ ہر چیز ہمیں تیار ملتی تھی. لیکن پھر ہم بچے سے باپ بن گئے. وہ باپ بننے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کئی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے, لیکن عید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہم عیدی لیا کرتے تھے
اور اب ہم عیدی دیتے ہیں. بالکل ایسے. پھر ایک تیسرا رول ہو گیا کہ ہم دادا بن گئے, نانا بھی بن گئے. وہ ایک بالکل ہی مختلف رول ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک, یعنی آپ اسے کہیں یہ ایک کلچرل کسٹم ہے جو ابھی بھی ہر گھر میں پورا ہوتا ہے, باوجود اس کے بہت کچھ بدل گیا ہے. ابھی ہم اس کی تفصیل سے بات کریں گے کیا کیا تبدیل ہو گیا ہے. بالکل. لیکن عیدی کا لفظ جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو گونجتا ہوا دکھائی دے گا ہر گھر میں. چھوٹے بچے جو ہیں اب وہ 1 روپے کا نوٹ لے کے یا 1 روپے کا سکہ لے کے ٹلتے نہیں ہیں. اب وہ قیمتیں تو بڑی سے بڑی ہیں, عیدی کا لیول بھی بڑھ گیا ہے. تو آپ عیدی دیتے ہیں, آپ کو عیدی ملتی بھی ہے بخاری صاحب؟ دیکھیے مجھ سے بڑے ایک بھائی ہیں اب. اچھا. میری والدہ اور والد تو حیات نہیں ہے اور وہ ہوتے ہیں لندن میں. لیکن جن عیدوں پر وہ یہاں ہوتے ہیں تو یہ ریچول ابھی تک اسی طرح قائم ہے. اسی طرح ہم اسی طرح انتظار کرتے ہیں اسی طرح سے, اور اسی طرح سے وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک. بخاری صاحب آپ کا ایک حلوہ بڑا فیمس ہے, تو عید والے دن وہ حلوہ بھی بناتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مختلف ڈشز جو ہیں یہ مختلف حوالوں سے, مثال کے طور پر شبرات کے حوالے سے حلوہ ہے جی, اور اسی طرح سے وہ کنڈوں کی ایک نیاز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس میں کھیر ہے, یا وہ اس میں میٹھی ٹکیاں جو بنتی ہیں وہ ہے. تو بناتا ہوں میں عید کے دن, اور بچے تقاضا کرتے ہیں مجھ سے, اس لیے کہ وہ اتنا فیورٹ ہے. اچھا. کہ بچے تقاضا کرتے ہیں اور مجھے پھر کچن میں جانا پڑتا ہے. اب آ جائیے جناب, جو ماضی کی عید تھی, جو ہمارے بچپن کی عید تھی, اور اس میں اور اس عید میں کیا فرق ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کئی ہفتوں پہلے, یعنی رمضان کے آغاز سے ہی بچیاں, بچے, پیرنٹس یہ سب اپنے اپنے کپڑوں کی تلاش شروع کر دیتے تھے. ایسے ہی ہے. اور کئی ہفتے پہلے, کیونکہ درزی جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے سے تو لینا انکار کر دیتے ہیں نا کہ ہم نہیں سیئیں گے اب, کیونکہ ہمارے پاس اتنا پریشر ہے. تو یعنی پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ عبادت اور روزہ داری کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریوں کے لیے بھی وقف ہوتا تھا. چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں عید میں, اس لیے کہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ اب وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی ہے کہ آپ نے بازار گھومنا ہے, آپ نے دکان گھومنا ہے, آپ کی مرضی کی چیز آج نہیں ملی ہے کل پھر جائیں گے آپ, اینڈ سو آن. اب تو یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ نے پکڑا اس کو, جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں, پسند کریں, وہیں سے آن لائن آرڈر کریں, گھر مل جائے گا آپ کو. تو وقت تو بہت بچ گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایکٹیویٹی انوالو تھی وہ ختم ہو گئی. بالکل, وہ ایونٹ کی خوبصورتی جو ہے وہ کہیں نہ اب آپ کہیں مان پڑ گئی ہے. عید مبارک کا کارڈ, یہ ایک پیشن ہوتا تھا. آپ رشتوں کے اعتبار سے کارڈز ڈھونڈنے نکلتے تھے. بالکل. پورے بازاروں میں, چاہے انارکلی بازار ہے, چاہے رنگ محل ہے, وہاں پر بڑی بڑی دکانیں, اور خاص طور سے اس عید سے 1 ہفتہ پہلے سے تو لوگ سڑکوں کے کنارے پر اپنے سٹال لگا لیتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ کس پیشن کے ساتھ لوگ جو ہے وہ عید کارڈ اپنے دوستوں کے لیے علیحدہ, اپنے رشتہ داروں کے لیے علیحدہ, بہن بھائیوں کے لیے علیحدہ, پیرنٹس کے لیے علیحدہ, پھر اس کو پوسٹ کرنا. بالکل. یعنی اس کو ڈاکخانے کے اندر جو رش ہوتا تھا, وہ ڈاکیا سارے سال میں اتنا لوڈ نہیں اٹھاتا تھا جتنا وہ عید کے دنوں میں جو عید کارڈ جاتے ہیں وہ اٹھاتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت سٹرونگ ریچول تھا, جو دم تو میں نہیں کہوں گا کہ دم توڑ گیا ہے, کیونکہ اب وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی اس مشین میں آپ کے سارا کچھ آ گیا ہے. وہ ریچول موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ جو فین فیئر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مردوں کے لیے عید کی جو عید گاہوں میں نماز پڑھنے جانا ہے, یہ آج بھی قائم ہے, اسے قائم رہنا چاہیے. یہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ کسی ایک جگہ, جسے ہم عیدگاہ کہتے تھے پہلے, جی, اب تو وہ کانسیپٹ ذرا سکڑتا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہر مسجد میں اب عید کی نماز ہونے لگی ہے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے شہر تھے ان میں عیدگاہیں ہوتی تھی. ابھی بھی چھوٹے شہروں میں, چھوٹے اضلاع میں عیدگاہیں ہیں, اور بڑے فین فیئر کے ساتھ لوگ جو ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ تھوڑا فرق پڑا اس میں کہ جب سے ٹیررزم ہمارے معاشرے میں متعارف ہوا ہے, اب اس کا آغاز پہ جائیں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا, تب سے ذرا تھوڑا سا سیکورٹی کے ایشوز بہت سیریس ہیں. بہت سارے ارینجمنٹ کرتی ہے حکومت جہاں کی بھی ہے, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے مرکز کی ہے, لیکن پھر بھی ایک خدشہ سا ایٹ دا بیک آف مائنڈ رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے. لیکن بالکل اس کی کلچرل اور سوشل اس کی سگنیفیکنس یہ تھی کہ مختلف لوگوں کے علاقوں کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور اپنے مسائل شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ, اپنی ہیپینس بھی شیئر کریں اور اپنے مسائل بھی شیئر کریں. تو یہ ختم تو نہیں ہوا ہے, لیکن اس میں بھی وہ شدت مان پڑ گیا, اس کی شدت میں یقینی طور پہ کمی آئی ہے. اور بخاری صاحب سے مزید بھی باتیں کریں گے عید کو لے کر. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ویلکم بیک بخاری صاحب. اب ہمارے پاس آپ کے لیے بہت سارے سوالات تو ہیں لیکن ریپڈ فائر ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ سے کر لیا جائے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ریپڈ فائر آپ سے شروع کریں, لیکن آپ نے فوراً جواب دینا بخاری صاحب. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سا کھانا آپ کا پسندیدہ ہے. میں آپ کو 2 چوائسیز دوں گی, آپ نے ایک بتانی ہے. مٹن کڑاہی یا چکن کڑاہی؟ چکن کڑھائی. اب مٹن جو ہے اس لیے نہیں کہ وہ مہنگا ہے, اوکے, بلکہ اس کے بارے میں اتنے مطلب مختلف باتیں ہیں کہ وہ بس بریانی یا پلاؤ؟ پلاؤ. اوکے. حلیم یا نہاری؟ نہاری. دال چاول یا مکس ویجیٹیبل پلاؤ؟ مکس ویجیٹیبل پلاؤ. حلوہ یا کھیر؟ دونوں. ایک بخاری صاحب چیٹنگ گئی ایک. اچھا, ہریسہ یا قورمہ؟ قورمہ. آئس کریم یا رس ملائی؟ آئس کریم. ٹھیک بخاری صاحب, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اتنے مزیدار کھانوں کی ہم نے باتیں کی ہیں, آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ دیکھیے اسے دو حوالوں سے میں جواب دے سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے خود کیا پسند ہے اور میں خود کیا بناتا ہوں. اچھا. اور ایک یہ کہ کسی کی بنی ہوئی کیا چیز پسند ہے. جہاں تک گھر کا تعلق ہے, میری بیگم کا کریلے گوشت جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا. اس کی اسپیشلائزیشن ہے یہ, اور جس نے بھی کھایا ہے آج تک میں نے اس میں کوئی غلطی نکالتے نہیں دیکھا, سب نے کہا اٹس کمال ہے. اچھا. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے, میں نے 2-3-4 چیزیں بہت شوق سے بناتا ہوں اور وہ میرے نام کے ساتھ جڑی ہیں. ایک ہے چنے کی دال اور گوشت. یہ خاص یہ گردن کا گوشت ہوتا ہے, اس کو بنانے کی میری اپنی ریسیپی ہے, اور وہ بھی اگر آپ کو کریں گے, ہم مدعو کرنا ہے میں نے اپنی پوری ٹیم کو, آپ انگلیاں چاٹ لیں گے انشاءاللہ جب وہ بنے گی. اور دوسرا یہ کہ کڑاہی جو ہے, اور وہ چکن کڑاہی. اچھا. وہ بہت اچھی ہم بنا لیتے ہیں اور بناتے ہیں, عید کے اوپر بھی. بخاری صاحب آپ نے لائیو کہہ دیا اب اپنے دال گوشت کا, اور ہم نے اب آپ سے دعوت ہے, اور وہ بھی آپ کا بنا ہوا. یہ آپ کو دعوت ہے. ہم لائیو اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ مکرے نہ کریں, اور زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. ٹرائی ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اب یہ بتائیں کہ عید والے دن کون سی ایسی میٹھی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بننی ہونی چاہیے؟ دیکھیے 2 چیزیں نا, ایک تو یہ کہ آپ نے سیویاں تو بنانی ہے, ہاں وہ تو بنتی ہیں, وہ تو ایک ریچول ہے, وہ تو اسینشل ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک سے زیادہ سویٹ ڈشز ہو جائیں, حالانکہ میں مطلب ہے شوگر ووگر ہے, مجھے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے, لیکن ان دنوں کے اوپر دیر آر نو بیریئرس, کوئی پابندی اور کوئی حد نہیں ہے. تو دوسری جو اس کے ساتھ ہمارے ہاں جو روایت ہے وہ ہے شاہی ٹکڑے کی. جی بالکل. شاہی ٹکڑا بڑے گھروں میں, بہت گھروں میں بنتا ہے, اور مختلف طریقوں سے بنتا ہے. کچھ ہندوستان کے لوگوں کی جو وہاں سے آئے ہیں مائیگریٹ کر کے, ان کی اپنی ریسیپیز ہیں. لکھنؤ میں اور طرح سے بنتا ہے, دلی میں اور طرح سے بنتا ہے, ہمارے ہاں بالکل ہی اور طرح سے بنتا ہے. لیکن اس میں زعفران ایک کامن چیز ہے جو ہر صورت ڈلتی ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر بن جائیں اس دن تو مزے ہی مزے ہیں. ٹھیک بخاری صاحب, ایک دفعہ پھر ہم ریپڈ فائر کی طرف جاتے ہیں. کچھ اور سوالات ہیں آپ کے لیے, تو وہ بھی آپ اجازت دے تو آپ سے پوچھیں پھر ہم. پلیز آپ کو. اچھا جی, آپ بتائیں کہ آپ کا کون سا پسندیدہ کرکٹر ہے. میں نے آپ کو 2 چوائسیز دینی ہے, آپ نے ایک بتانا ہے. شاہین آفریدی یا شاہد آفریدی؟ شاہد آفریدی. اچھا جی, شاہد آفریدی یا شعیب اختر؟ شعیب اختر. شعیب اختر یا انضمام الحق؟ انزی. انضمام الحق یا جاوید میاں-داد؟ جاوید میاں-داد. جاوید میاں-داد یا ظہیر عباس؟ ظہیر عباس. ظہیر عباس یا ثقلین مشتاق؟ ظہیر عباس. ظہیر عباس یا وقار یونس؟ دونوں کا وہ بیٹنگ میں ایک بتانا ہے آپ نے, بس آپ بتا دیں. وقار یونس. وقار یونس یا وسیم اکرم؟ وسیم اکرم. وسیم اکرم یا عمران خان؟ عمران خان. بخاری صاحب بڑا آپ نے محبت اور پیار سے عمران خان کا نام لیا ہے. ہاں نہیں وہ ہمارے کرکٹ کے حوالے سے تو وہ آج بھی میرے فیوریٹ کرکٹر ہیں آپ کے؟ ہیرو ہیں. اچھا, اگر ان تمام تر جن کرکٹرز کا میں نے پوچھا ہے ان میں سے آپ کو ایک کو پسند کرنا ہو تو ٹاورنگ پرسن اس لیے کہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا بھائی, آپ کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. اور دوسری بات یہ کہ وہ چاہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ پاکستان تک محدود نہیں ہے ان کی شہرت, وہ ہی واز اے ہیرو آف ہیروز اکراس دا ورلڈ. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, ایک سیریس سوال بھی ہے, وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ صحافی نہ ہوتے, حالانکہ بہت سال ہو گئے ہیں آپ صحافت کو پریکٹس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور اچھے صحافی ہیں, اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں وکیل ہوتا, اس لیے کہ میں نے لا کیا ہوا ہے. اور لیکن وہ میرے ابا جو ہیں ان کا کچھ خیال اور تھا. ان کا خیال تھا کہ اگر میں جرنلسٹ نہیں ہوتا تو میں ایکٹر ہوتا. مجھے پتہ نہیں کس حد تک ان کا خیال درست تھا, لیکن وہ کہتے تھے. بخاری صاحب سیاست میں دلچسپی ہے آپ کو؟ نہیں, آئی ہیٹ پالیٹکس. میں نے آج تک اپنے پورے کیریئر میں نہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے نہ جرنلزم کی پالیٹکس کی ہے. مطلب میں اس سے بہت دور بھاگتا ہوں. اگر کبھی موقع ملے بخاری صاحب آپ کو, نہیں میں موقع اویل نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ ساری تنظیمیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے.
تو صرف اپنا نام شامل کرانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بخاری صاحب کبھی سیاستدانوں کے ساتھ بھی عید گزری ہے آپ کی؟ کیونکہ آپ صحافی بھی تھے تو یقینی طور پہ کبھی انٹرویوز لینے اور مجھے ایک یہ عید اچھی طرح سے یاد ہے. یہ شیخ رشید صاحب جو ہے یہ پہلے بہاولپور میں قید میں تھے, جیل میں تھے, بہاولپور جیل میں. وہاں سے پھر یہ شفٹ ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں. تو انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ میں عید آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, اچھا, اور آپ میرے لیے فلاں فلاں کھانا لے کے آئے. میں وہ سارے کھانے بنوا کے اڈیالہ جیل میں گیا تھا, اور میں نے عید کے دن کا سارا دن صبح کا جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اچھا. ان کے ساتھ گزارا تھا. دیٹ واز اے ونڈرفل ٹائم. وہ بخاری کسی صاحب اور آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون ہے؟ اگر تو آپ مجھ سے سارے سیاستدانوں میں سے پوچھتے ہیں جو پاکستان کی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو واز مائی لیڈر اینڈ مائی فیوریٹ پولیٹیشین. He was a combination of many qualities. He was an orator. He was a leader of word stature. He had a photogenic memory. جس شخص سے وہ ایک دفعہ مل لے یا ایک تاریخ جو اس کی کوئی سگنیفیکنس ہو, فوٹوجینک کی طرح سے ہی کین ریکال وداؤٹ اسپینڈنگ اے سیکنڈ. یہ ان کی بہت کمال. اچھا بخاری صاحب, بینگ اے صحافی کوئی آپ کو ریگریٹ ہے اپنے کریئر میں, کوئی ایسی چیز جو آپ نے کی اور آپ کو ریگریٹ ہو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, آئی ہیو نو ریگریٹس ٹو بی آنیسٹ. مجھے اس پروفیشن نے وہ سب کچھ دیا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آئی ہیو ٹریولڈ آلموسٹ ہول ورلڈ مائنس obviously this Zionist entity Israel, کیونکہ I don't want to go there. میں نے پوری دنیا تقریباً دیکھی ہوئی ہے. میں نے کوئی ایسا لینڈ مارک نہیں ہے جو اچیو نہیں کیا ہے. I have got the best English reporter award from APNS. I have received the President's Pride of Performance Award for my services in journalism. I have recently received the Sitara Imtiaz for my contribution. تو اس لیے آئی میں جس کو کہتے ہیں نا بہت رجا ہوا. ایک انسان جب کامیابی کے سفر میں ہوتا ہے تو اسے بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی ہوتا ہے. جہاں آپ کو ایڈمائر کیا جاتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے. کرٹیسزم کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیے, پروفیشن میں, کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ میں کرٹیسزم ٹالریٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو دین یو آر ان اے رانگ پروفیشن. کوئی بھی پروفیشن ہو اس میں آپ کو اچھا برا کہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور اگر آپ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کریں گے, تو کرٹیسزم میرے خیال سے برداشت کرنا جو ہے یہ ایک کوالٹی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں میں. کرٹیسزم کے اعتبار سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ کرٹیسزم کسی کے اوپر ہوا ہوگا پوری ہسٹری میں, اور پی ٹی آئی پر بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹالرنس ہے. میں تو اپنے اوپر رکھ کے دیکھتا ہوں کہ میں جو کچھ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ سلوک روا رکھتا ہوں, مجھے آج تک کسی نے فون کر کے جو ہے وہ امبیرس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, گلا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اٹ مینس دیر از اے ٹریمنڈس کیپیسٹی ٹو ٹالریٹ کرٹیسزم. اچھا بخاری صاحب, آپ نے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز اخبار سے کیا تھا, پھر اس کے بعد اب ٹی وی کی طرف آ گئے. اب ماشاء اللہ سے ڈیجیٹل میڈیا کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا بھی کہتے ہیں کہ ٹی وی کو ریپلیس کرنے والا. ایسا ہے تو نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک نوشن ہے. بخاری صاحب, تو آپ کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں؟ فرسٹ آف آل, میں نے جو پین جرنلزم ہے نا, جو لکھتے ہیں جو آپ, دیٹ واز مائی پیشن اینڈ آئی ہیو انجوائڈ ایوری مومنٹ دیٹ آئی اسپینڈ دیئر. I spent almost 53 years in practical journalism, جس کو آپ لکھنے کی جرنلزم کہتے ہیں. I started off as an intern and I rose to the position of the chief editor and group editor of almost all the leading newspaper in Pakistan except Dawn. اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کراچی سے نکلتا تھا اور میں کراچی میں نہیں رہتا تھا. تو as I said, I have no regrets. میرے خیال سے وہ جو گلوریس پیریڈ ہے میرے کیریئر کا, وہ ہے جب جرنلزم اخبار کی تھی. پھر اس کے بعد ٹی وی آیا, میں نے اڈاپٹ کیا اس کو. بہت کم لوگوں نے اس کو اسی رفتار کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہے جس رفتار کے ساتھ یہ آیا ہے. تو آپ نے دیکھا کوئی ٹی وی چینل شاید ایسا نہیں ہے جہاں میں نہیں جاتا ہوں, جہاں میں پروگرام نہیں کرتا ہوں. خود اپنا شو میرا جو میں اور آپ جو شو کر رہے ہیں, یہ ہفتے میں 4 شو کرنا کرنٹ افیئر کے مذاق نہیں ہے. تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. میرے پر اللہ کی بہت رحمت ہے کہ مجھے کسی بھی پروجیکٹ میں نے ہاتھ ڈالا ہے, میں ناکام نہیں ہوا. بالکل یقینی طور پہ جب اب اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ایمان ہو تو کوئی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمیشہ آپ کو سیریس باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن آج ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کچھ تیکھے سوالات اور کچھ میٹھے سوالات بھی. بخاری صاحب, یہ بتائیں آپ کہ عید شادی سے پہلے کیسی تھی اور شادی کے بعد کیسی ہے؟
دیکھیے یہ بہت ہی انٹیمیٹ سوال ہے لیکن میرے خیال سے اس کا جواب دینا چاہیے. میرے پاس یہ ڈیول ایکسپیرینس ہے. جی. میری ایک فرسٹ وائف تھی جن کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک جو میری اب کرنٹ وائف ہے. دونوں ہی مختلف دونوں اراز میں ماحول گھر کا مختلف تھا. وہ گاؤں سے تھیں, بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ یا ایجوکیٹڈ نہیں تھی, لیکن ان کا ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری کمیاں جو ہیں اپنی اولاد میں سے پوری کی. ان کی ساری اولاد میں سے منیمم کوالیفیکیشن از ماسٹرس. باقی 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں, کوئی ایک لیکچرر ہے, کوئی تو مطلب ہے انہوں نے اپنی کمی اس میں پوری کی. جو اب میرا کرنٹ ہے وہ میرا ایرا تھا جب بچے گرو کر رہے تھے, اینڈ آئی ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ اینڈ دیر واز ہارڈلی اینی مومنٹ ٹو انجوائے. لیکن یہ جو محترمہ اب میرے نصیب میں ہے, ان کے ساتھ یہ ہے کہ آئی ہیو enjoyed every moment that I spent in her presence or when she is away. When she is away, I longed for her. اور دوسری بات یہ ہے کہ she is an educated lady. ماسٹرز کیا انہوں نے انتھروپالوجی میں, اور جرنلسٹ ہیں وہ بھی. تو ہم ایک پروفیشن کے لوگ ہیں. ہم نے پہلے یہ سنا تھا کہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ میاں بیوی جو ہے بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں یا وہ لوگ جو میرے گھر آئے ہوئے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ جرنلسٹ اینڈ جرنلسٹ کا کمبینیشن جو ہے از ناٹ بیڈ آئیدر. اٹس آل اباؤٹ بخاری صاحب انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیمسٹری. یہ پروفیشن تو پھر بعد والی بات ہے. دیکھیے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں کہاں ہوں, کیا کر رہا ہوں, تو بے پناہ گنجائشیں جو ہوتی ہیں نا تعلقات کے خراب ہونے کی, وہ ختم ہو جاتی ہیں. آئی نو ویئر شی از اینڈ واٹ شی از ڈوئنگ, سو ڈز شی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹو کیپ یو یونائٹیڈ. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ, چونکہ ہم دونوں نے دنیا بہت دیکھی ہوئی ہے. وہ جرمنی میں رہی ہیں 5 سال, ایڈیٹر ڈاؤچے ویلے جو ہے وائس آف جرمنی, اس کی اردو سروس کی, تو ان کا بھی ایکسپوجر بہت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بھی بہت ٹریول کیا ہے, تو میرا جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو ورلڈ پرسنالٹیز کے انٹرویوز کیے ہیں وہ, آپ نے پوچھا اگر سوال تو میں بتاؤں گا اس میں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پارٹ آف مائی لائف. اینی وے, گھر کی بات ہو رہی ہے چونکہ, دیکھیں ہمارا گھر کو بہت بڑا نہیں ہے, بیکاز 2 بندوں نے کیا مینیج کرنا ہوتا ہے, گھر کتنا بڑا چاہیے. لیکن اس گھر کے ایک ایک آئٹم میں, ایک ایک ذرے میں آپ کو پیار اور افیکشن اور کیئر بہت ملے گی. یہ گارنٹیڈ ہے, چاہے میرا کوئی دوست آئے, چاہے اس کا کوئی دوست آئے, ہمارے رشتہ دار آئیں یا کوئی غیر آدمی آئے, تو اس میں افیکشن, پیار اور رسپیکٹ, یہ ایلیمنٹس بہت آپ کو ملیں گے. بخاری صاحب لیکن آج کل کی جو جنریشن چل رہی ہے ان میں عدم برداشت ہے. کپلز کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ وہ والی چیز نہیں ہے جو پہلے آپ کی جنریشن میں یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو بخاری صاحب ان کپلز کو آپ کیا کہیں گے, کیا اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کی آپس میں وہ اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو آپ والی جنریشن میں؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ارینج میرجز ہیں نا, اس کے مائنس اور پازیٹیو پوائنٹس ہیں. جو لو میرجز ہیں اس کے بھی مائنس اور پازیٹیو پوائنٹس ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ the 2 individuals جو ایک ہونے جا رہے ہیں ان کو پہلے لمحے سے لے کے اور باقی زندگی تک ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے. ایک بات یہ, اینڈ مور اینڈ مور یو انڈرسٹینڈ اے پرسن, دا مور اینڈ مور کارڈیل ایٹماسفیئر از کریٹڈ. میرے خیال سے دیٹس دا کی. ٹھیک. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو اس آفس میں چیئرمین آپ ہیں, آپ کے گھر میں کون چیئرمین ہے, آپ ہیں یا وائف ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی بلیو ان دس تھیوری, یہ تھیوری ہے لیکن آئی بلیو ان دس. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈومینیٹنگ پرسن جو ہے وہ مرد ہے. اچھا. یہ بالکل یہ فلسفے کی بات نہیں ہے, یہ ریلیجیس انٹرپریٹیشن کی بات ہے. دا مین از ان اے ڈومیننٹ رول. اچھا, اس سے لوگ ناجائز فائدہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مار دھاڑ شروع کر دیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. جی. تو میں نے اس کا استعمال کر کے گھر کے ماحول کو کارڈیل بنانے میں, اپنے کلیگز کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کرنے میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہو وہ کہیں کہ یہ جرنلسٹ اچھا نہیں ہے یا جرنلسٹ برا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اچھا بخاری صاحب, یہ آپ نے مرد کی ڈومیننس کی بات کی. اب تو اگر مرد ڈومینیٹ کر رہا ہو تو اس کو اب والی سوسائٹی شاید اس طرح سے نہیں لیتی, اس کو تو ریڈ فلیگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مرد اگر ڈومینیٹ کر رہا ہو کہ ایکول رائٹس نہیں ہے, عورت کو رائٹس نہیں دیے جا رہے. اس بارے میں کیا, جیسا میں نے کہا, اٹس اے ریلیشن شپ آف میوچول رسپیکٹ. بالکل. رسپیکٹ کرنے سے آپ کی اتھارٹی کمپرومائز نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ جہاں اس کو ڈومینیٹ رول دیا ہے وہاں اس کو پیار کا جنریٹر بھی قرار دیا ہے کہ وہ چاہے اولاد ہے,
چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیوی ہے، آپ نے محبت کے چشمے بہانے ہیں. جب وہ اس رول میں آتا ہے تو پھر وہ ڈومیننس انڈرمائن ہو جاتی ہے. وہ ڈومیننس یاد نہیں رہتی، اس کا پیار یاد رہتا ہے. کیا بات ہے بخاری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے، کس طرح سے رشتے نبھائے جا سکتے ہیں، فیسٹیول کی خوبصورتی کس طرح سے ہم مزید اجاگر کر سکتے ہیں. بخاری صاحب آج کے دن کوئی میسج آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں یا ہمارے ویورز جو بہت سالوں سے ہمیں فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں 2 میسیجز کی اجازت دے دیں مجھے آپ. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ماں بہن اور بیٹی کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم غیرت کے نام پر اپنی بہن کے حوالے سے کسی کا قتل کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے نے آج تک عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھا ہے. بالکل. جب تک ہم عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، نہ ہم اچھے مسلمان ہیں، نہ ہم اچھے فیملی کے ہیڈ ہیں، نہ ہم اچھے پروفیشنل ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ ہمیں وطن سے محبت جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کنسیڈریشن ہو، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو تب بھی، آپ کے اوپر زد پڑ رہی ہو تب بھی، وطن جو ہے، جنہوں نے اپنے وطن سے محبت نہیں کی وہ نہ اپنے ماں باپ سے محبت کر سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد سے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ریاست کو ماں قرار دیا گیا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہے. تو اگر ہم ماں کی عزت اور ماں سے پیار نہیں کریں گے تو نہ ہم اچھے پاکستانی ہیں نہ اچھے انسان ہیں. بالکل. بینگ پاکستانی یقینی طور پہ ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہوپ فلی آج آپ نے ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت انجوائے کیا ہوگا. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.